لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمۃ بضعۃ منی صلوات پر گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید ناصر علی سبطین علی، مرحوم سید باقر رضا مہدی رضا، مرحوم سید عنایت حیدر محمد سامن، مرحوم سید علی حیدر محمد سامن اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو عطیہ فرما دیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی حضرات کرام قدر مسلسل علماء کرام سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور پوری دنیا میں الحمدللہ اس وقت غزائے فاطمیہ کے عنوان سے مجالس عظام منعقد ہو رہی ہے۔ مسلسل 3 روز میں آپ ہی کے علاقے میں پڑھ بھی رہا تھا، اور ایک جملہ تینوں دن کہا تھا، اور آج جو افراد وہاں نہیں تھے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور مسلسل مجالس میں اس سے پہلے بھی جہاں پڑھی ہے اور اس کے بعد بھی جہاں پڑھنی ہے ایک جملہ کہتا ہوں کہ کوشش یہ کیجیے گا کہ ان مجالس کے بعد جتنا جناب سیدہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے اتنا ان کے قاتلوں اور ان کے دشمنوں سے نفرت میں بھی اضافہ ہوتا جائے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ہونا چاہیے۔ میں جو حدیث اس وقت آپ کی خدمت میں تھوڑا سا تیز پڑھوں گا تاکہ میں کم وقت میں زیادہ باتیں پہنچا لے جاؤں۔ حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں بہت مشہور حدیث ہے، سب کو یاد ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ بہت آسان سے آپ لفظوں میں، لیکن جب اگر آپ اس کی گہرائی کے اندر جائیں گے نا، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر آپ اس جملے تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ باتیں پہنچے گی۔ چونکہ کچھ جملے سنیے گا جو لوگ اردو سمجھتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ باتیں پہنچے گی، کہ جب آپ کسی بھی حدیث کی گہرائی تک جائیں گے تو چونکہ حدیثوں کے اندر، چونکہ یہ معصوم کا قول ہے، تو گہرائی اتنی ہے، اور اس گہرائی کے اندر موتی اور مونگے ہیں۔ ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ مجلس شروع ہو گئی ہے، بالکل تمہید نہیں ہے۔ اس تمام احادیث کے اندر گہرائی، اور اس گہرائی کے اندر موتی اور مونگے ہیں، لیکن قانون یہ ہے کہ اگر آپ سمندر کی تہ میں یا ندی کی تہ میں یا پانی کے اندر جائیں تو اس گہرائی میں جب جائیں تو لمبی سانس ہونی چاہیے۔ آپ غور کر رہے ہیں، آپ اگر وہاں جائیں تو ایک لمبی سانس ہونی چاہیے۔ میں یہی جملہ کہا کرتا ہوں، معرفت کی احادیث کو اگر سمجھنا ہے تو لمبی سانس غدیر سے ملے گی۔ تھوڑا سا آمادہ ہو کر سنیے گا تو جملے پہنچیں گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ وہ جو لمبی سانس ہے نا، معرفت کے موتی نکال لیں، لہٰذا چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تھوڑا سا یہ بیچ کی جگہ خالی ہے، بھر دیجئے تاکہ بعد میں جو لوگ آئیں پیچھے ہی بیٹھیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، آپ غور کر رہے ہیں، تو انسان کو چاہیے نا کہ اس کل کو سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ پتہ چلے کہ جب کل سمجھ میں آئے گا تو پھر وہ جز کیا ہے۔ یہ جو کل ہے، توجہ کریں گے، یہ جو کل ہے، اس کل کے لیے قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ یہ تب تک نہیں بولتا ہے جب تک وہی نہیں بولتی ہے۔ آپ توجہ کریں گے،
رسول کے لیے یعنی جو کل ہیں ان کے لیے قاعدہ کلیہ یہ بنا ہے، اور یہ قاعدہ میرا اور آپ کا بنایا نہیں ہے، یہ قرآن کا بنایا قاعدہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب تب تک نہیں بولتا ہے جب تک وحی نہیں آ جاتی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یعنی کہ جو بھی قول پیغمبر ہے کل یہ ہے، اب اس سے سمجھیے گا تو بات سمجھے گی، کل کے لیے قانون یہ ہے کہ جو بھی بولے گا وہ وحی الہی کے سائے میں بولے گا، وحی الہی کے اعتبار سے بولے گا۔ تو اگر کل کا قانون یہ ہے تو پھر جز کا بھی قانون یہی ہوگا جو کل کا ہے۔ جس طریقے سے کل بغیر وحی الہی کے نہیں بولتا، اسی طریقے سے جز بھی بغیر وحی الہی کے نہیں بولے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جز بھی بغیر وحی الہی کے نہیں بولے گا۔ اگر یہ بات واضح ہے کہ جیسے کل وحی الہی کے بغیر نہیں بولتا، اسی طریقے سے جز بھی بغیر وحی الہی کے نہیں بولتا، تو اب جو کچھ بھی نبی نے کہا وہ ہے وحی الہی، جو کچھ سیدہ کہہ رہی ہیں وہ بھی ہے وحی الہی۔ غور کریں تو جملہ پہنچا دوں، جو کچھ بھی سیدہ کہہ رہی ہیں تو وہ بھی ہے وحی الہی۔ دنیا کی جتنی چیزیں ٹل سکتی ہیں لیکن وحی الہی اپنی جگہ پر قیامت تک رہے گی، ذرا بھی اس کے اندر ہیر پھیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے نہ آیت بدلی نہ حدیث بدلی۔ اب اگر یہ طے ہے کہ جو کل بولے گا وہی جز بولے گا، تو اس جز نے ایک جملہ کہا، یا علی کچھ لوگوں کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا۔ جملہ سنیے گا، یا علی کچھ لوگوں کو میرے جنازے میں آنے مت دینا۔ اب آج کے زمانے میں میں کچھ آوازیں سنتا ہوں، ہم نہیں جائیں گے مجلسوں میں، ہم نہیں جائیں گے مجلسوں میں، ہم نہیں جائیں گے مجلسوں میں۔ آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ آئیں یا نہ آئیں، آپ نہیں آئے ہیں، یہ اسی وحی الہی کا اور صدیقہ طاہرہ کا جملہ ہے، اس لیے کہ آپ کے نہ آنے پر ولایت کا پہرا لگا ہوا ہے۔ نہ توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے عصمت کے جنازے میں ولایت نے لوگوں کو آنے نہیں دیا، اسی طریقے سے صدیقہ عصمت کی مجلس میں ولایت کا پہرا لگا ہے۔ جسے غدیر اجازت دے گی وہ سیدہ کی مجلس میں آئے گا۔ توجہ کریں۔ ایک جملہ کہوں، دیکھیے حضرات، مجلس سننا بھی ایک فن ہے، مجلس سننا بھی ایک فن ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت بڑے لیکچر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بہت بڑے کالج میں جانا پڑے، یونیورسٹی میں جانے پڑے اور اس کے لیے آپ کو لیکچر۔ بس آپ مجلس میں بیٹھیے، دو چار اچھے مومنین کو دیکھیے کیسے سنتے ہیں، ویسے ہی آپ بھی سن لیجئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد آپ غور کر رہیے، ایک فن ہے، انشاءاللہ آپ آج مجلس میں سیکھ کے اٹھیں گے۔ اگر جو افراد اب تک نہیں توجہ کر پائے ہیں، جن کو لگا ہے کہ کچھ اچھا پڑھا جائے تو ہم بولیں گے، آپ غور کر رہے ہیں، تو میں ایک جملہ کہوں، آپ دیکھو کہاں تک جا کے سنتے ہیں۔ قبلہ شاہ حیدر صاحب، میں دعا چاہوں گا، ایک جملہ کہہ لے جاؤں، قبلہ مقداد صاحب، ہمارے بڑے بھائی ساحل اعظمی صاحب، حضور آپ بھی، آپ دیکھیے گا، آپ سارے کی شرکت چاہوں گا دعاؤں کے صورت میں۔ جتنا ضروری، کاش کہ میں جملہ پہنچا لے جاؤں تو اسی پہلے جملے میں مجلس ہو جائے گی شروع میں۔ جتنا ضروری عیسیٰ کے بعد محمد عربی کا آنا تھا، اور آگے چلوں، جتنی ضرورت عیسیٰ کے بعد محمد عربی کی تھی، اتنی ہی ضرورت مریم کے بعد فاطمہ کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سارے مل کے بولیں،
جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ الحمدللہ جملہ آپ تک پہنچ گیا اور پوری طور سے آپ آمادہ ہو گئے، سارے شریک ہو گئے۔ جتنی ضرورت عیسیٰ کے بعد محمد عربی کی ہے، اتنی ہی ضرورت مریم کے بعد جناب سیدہ کی ہے۔ آپ غور کریں، اب ضرورت انسان اپنے حساب سے محمد عربی کی ضرورت کتنی ہے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ جناب زہرا کی ضرورت کتنی ہے۔ آپ غور کریں، وقت بالکل نہیں رہ گیا ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں، لہذا اوپر کی 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ رسول اللہ، توجہ کریں گے، 1,23,999 انبیاء، یہ سارے کے سارے رسول کی آمد کے سبب کے طور پہ آئے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ سب استقبال تھا، یہ سبب کے طور پر۔ افضل المرسلین ہمارے نبی، تو جب یہ افضل المرسلین ہے اور اس میں کسی کوئی مسلکی مسئلہ نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ یہ افضل المرسلین ہے، تو پھر اسی طریقے سے مریم کے بعد صدیقہ طاہرہ کی ضرورت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے افضل المرسلین یہ ہیں، ویسے ہی افضل السید النساء العالمین یہ ہیں۔ جتنی بھی سردار عورتیں گزری ہیں، ان سب کی سردار۔ ایک جملہ کہوں، رسول اللہ صرف امت کے سردار نہیں ہیں، انبیاء کے بھی سردار ہیں۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ صرف امت کے سردار نہیں ہیں، میں تھوڑا آمادہ کر رہا ہوں 1-2 باتیں عرض کرنے کے لیے، انبیاء کے بھی سردار ہیں۔ اسی طریقے سے صدیقہ طاہرہ صرف خواتین کی سردار نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے جتنی سردار عورتیں گزری ہیں، ان سب کی سرداری ان کے پاس ہے۔ اور ہوتا ہی یہ ہے کہ جب سردار آنے والا ہو تو جو اس کے تابع ہیں وہ استقبال کے لیے پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ نہیں غور کر رہے ہیں؟ یہی طریقہ ہے نا کہ سردار آ رہا ہو تو استقبال کے لیے پہلے سے وہ افراد موجود رہتے ہیں۔ اور سچ بتائیے گا، ویلو استقبال کرنے والے کی ہوتی ہے یا جس کا استقبال کیا جائے اس کی ہوتی ہے؟ آپ بتائیں کس کی ویلو ہے؟ تو سب کہیں گے جس کا استقبال کیا جائے اس کی ویلو ہوتی ہے۔ تو تمام سنی شیعہ مورخین نے لکھا کہ جب سیدہ نے پہلا قدم اس روئے زمین پر رکھ کے اس روئے زمین کو منور کیا ہے، استقبال کے لیے مریم پہلے سے موجود ہے، آسیہ پہلے سے موجود ہے، ام کلثوم پہلے سے موجود ہے۔ میں جو باتیں عرض کروں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ غور کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خادمائیں ہیں نا۔ پھر ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو۔ یہ جتنے بھی نام ہیں، چاہے آسیہ جناب آسیہ، چاہے جناب مریم، چاہے جناب ہاجرہ، اور چاہے جناب ام کلثوم جو جناب موسیٰ کی بہن تھی، کوئی کسی نبی کی زوجہ ہے، کوئی کسی نبی کی ماں ہے، کوئی کسی نبی کی بہن ہے۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں بھائی؟ اگر جملہ پہنچو ذرا بتائیے گا۔ میں بہت مسلسل مجالس چل رہی ہے، میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، تھوڑا سا اگر آپ سہارا دیں گے تو بات پہنچ جائے گی۔ آپ حضرات سے بھی شرکت چاہوں گا۔ کوئی کسی کی زوجہ ہے ساحل بھائی، کوئی کسی کی ماں ہے، کوئی کسی کی بہن ہے، لیکن ماں بھی ہے تو کس کی؟ نبی کی۔ بیوی بھی ہے تو کس کی؟ اچھا وہ بھی نبی کی لائق بیویوں میں سے ہے۔ ہاں آپ غور کرنا ہے، ورنہ قرآن نے ساری چیزیں ذکر کی ہیں، ہے نا؟ تو یہی تو مسلسل 1400 سال سے مجالس ازا کر کے ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جب نبی کی زوجہ، نبی کی بہن، نبی کی بیویاں مل کے فاطمہ کے مقابلے میں فاطمہ کے برابر نہیں ہو سکتی، تو صحابی کی زوجہ، صحابی کی بیوی، صحابی کی بیٹی فاطمہ کے برابر کہاں سے ہو جائے گی؟
کر لیں. صلوات پڑھیں محمد. اس لیے توجہ کریں گے، اس لیے کہ جناب سیدہ کے برابر کوئی نہیں ہے. اگر ایک جملہ کہوں، پتہ نہیں کیسے آپ جملے کو تھوڑا سا آہستہ سے کہتا ہوں شاید سب تک پہنچ جائے. سیدہ کا کف بننے کے لیے بھی کم سے کم وجہ اللہ ہونا چاہیے. صاحب تھوڑا سیدہ کا کف بننے کے لیے، میں جملے آگے بڑھاتا جاؤں، میں جملے پہنچانا چاہتا ہوں. سید چونکہ مجھ سے بہتر علماء سے آپ سن چکے ہیں بہترین مطالب، میں چاہتا ہوں چند ایک طالب علم سے. سیدہ کا کف بننے کے لیے کم سے کم وجہ اللہ ہونا چاہیے. نہیں اور آگے، سیدہ کا ہاتھ تھام کے زندگی گزارنے کے لیے کم سے کم ید اللہ ہونا چاہیے. آپ غور کریں، لہذا تھوڑا سا آپ آمادہ رہیے گا تو کوئی برابر اور برابر نہیں. میں ایک حدیث مختصر سی ہے، میں کل مجلس میں پڑھ چکا ہوں لیکن یہ مجمع نہیں تھا. آپ افراد نے اگر آن لائن سنی ہوگی تو سنیے گا. ایک جملہ اس میں سے ہے، میں اس حدیث کو، چونکہ حدیثیں تو ظاہر سی بات ہے نہیں لائی جا سکتی ہیں، حدیثیں وہی پڑھی جائیں گی جو پیغمبر سے ہم حدیث بنا تھوڑی سکتے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں، ہمارے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بنانے آنے والا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. قسم خدا کی 1400 سال میں ہم نے کچھ نہیں بنایا ہے، ہم تو بس بنے بنائے کو ماننے والے ہیں. ہمیں بنانے کا اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا ہے، ہم تو بنے بنائے کو مانتے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں، ہم بناتے نہیں ہیں. اور آپ چاہے اس کو بمبئی والا بھی بنانا سمجھ لیجیے. صلوات پڑھیں محمد والے. ہم تو بنے بنائے، تو ہم نے کچھ حدیث، تو کل میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، سنیے گا آپ حضرات میں سے بھی علماء موجود ہے کہ جناب زہرا کے استقبال، سوچیے مرتبہ کیا ہے، کیا ویلو ہے، کیا عظمت ہے جناب سیدہ کی. روایت ہے خلیفہ اول سے، آپ غور کریں، خلیفہ اول سے روایت ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب اچھی بات کہی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے فرماتے ہیں. تو یہ روایت اس سے ہے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا. آپ غور کر رہے ہیں، اس میں ایک جملہ کل میں نے نہیں پڑھا تھا، وہ آج پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ رسول کی شہزادی اور رسول کی بیٹی تشریف لے آتی ہیں. اب جب رسول کی بیٹی تشریف لے آتی ہیں تو رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، چند قدم آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ کا بوسہ دیتے ہیں، لا کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں اور مسکرا کے باتیں کرتے ہیں. اب یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میں دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایسا استقبال اس سے پہلے کسی کا نہیں دیکھا. اب یہ کسی کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مجلس ہو جائے گی. ایسا استقبال میں نے اس سے پہلے کسی کا نہیں دیکھا جیسا استقبال آپ نے فاطمہ کا کیا، اس لیے کہ ان کی ایک بیٹی بھی رسول اللہ کے گھر میں تھی مگر رسول نے کبھی استقبال نہیں کیا. تو شاید کہنے کا مطلب یہی رہا ہو کہ ایسا استقبال میں نے نہیں دیکھا جیسا آج آپ نے سیدہ کا کیا. رسول جانے، رسول کا جملہ جانے، آپ کی عقیدت جانے. رسول اللہ فرماتے ہیں سنو، فاطمہ کا استقبال میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے تو کرتا ہوں. آپ غور کر رہے ہیں، صلوات پڑھیے گا محمد.
تو جناب زہرا کو سمجھے. بس میں اب آ گیا ہوں اپنے مضمون تک، انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر گفتگو مکمل کر دوں گا. جناب سیدہ جناب فاطمہ، کتاب ہے کرامات الفاطمیہ، اس کے اندر 100 سے کچھ زیادہ جناب سیدہ کے کرامات ہیں کہ جو آج کے زمانے میں جو نمودار ہوتے چلے آئے ہیں وہ اسے جمع کیا ہے. میں ابھی اندھیری کی مجلس میں نے ایک جملہ کہا ہے، مجلس لائیو بھی نہیں تھی، ہمارے بڑے بھائی جناب ساحل صاحب موجود تھے. آپ حضرات کے لیے جملہ نیا ہوگا لیکن سنیے گا انشاءاللہ بات پہنچے گی. اس کے بعد کرامات فاطمیہ سے ایک واقعہ سناؤں گا تاکہ اس جملے کے بعد اس واقعے تک پہنچ جاؤں. آپ مصائب میں ایک لفظ سنتے ہیں اور چیخ مار کے روتے ہیں. آج اسی لفظ کو فضائل میں سنیے گا اور داد دے دیجئے گا. لفظ مصائب کا ہے اور اتنا سخت ہے کہ اگر میں اس کو مصائب میں پڑھوں گا تو آپ چیخ مار کے روئیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے گا. لیکن آج اسی لفظ کو میں فضائل میں پڑھتا ہوں. 10 سیکنڈ کے لیے رکیے گا، وہ لفظ پڑھ دو. وہ چونکہ اتنا سخت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے، فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کے بعد اگر فضائل کا جملہ لگے کہ شہزادی کا یہ اکلوتا اور انوکھی فضیلت ہے تو مجھے بتائیے گا. آپ ایک لفظ سنتے ہیں مصائب میں، آمادہ رہیے گا سارے لوگ. مصائب میں ایک لفظ سنتے ہیں کہ جب امام حسین جناب سیدہ کے جنازے پہ آئے تو بندے کفن ٹوٹا، ماں نے ہاتھ بڑھا کے اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگایا. کوئی نئی بات نہیں ہے نا. مصائب میں سنتے ہیں اور جب مصائب میں اسے سنتے ہیں تو آپ رو لیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. اب تھوڑا مصائب کے تصور سے باہر نکلیے، فضائل میں آئیے. توجہ کریں گے، یہ مصائب کا جملہ تھا نا. اگر مصائب سے فضائل نکلے تو میرے حق میں ضرور دعا کیجئے گا کہ بات پہنچ گئی. پوری کائنات آدم و عالم میں، توجہ کریں یہ لفظ ذہن میں ہے، پوری کائنات آدم و عالم میں اکلوتی فاطمہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جن کا اپنے جسم پر پورا اختیار ہے. نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ میں نے بڑی بات کہی ہے، توجہ نہیں کی آپ نے. نہیں، یہ فضائل ہے، یہ فضیلت ہے. نہیں، آپ نہیں پہنچی بات، چونکہ مصائب کی بات ہو گئی تھی. آپ ہمیشہ اس کو مصائب میں، آج اس کو گھر جا کے سوچئے گا. پورے آدم و عالم میں جناب آدم سے لے کر آخر تک اس جسم سے روح نکل جانے کے بعد جسم میں کس کا اختیار ہے؟ یا ان کا یا ان کے گھرانے کا. لیکن سب سے پہلے اس اختیار کو جس نے بتایا ہے وہ سیدہ ہی ہے کہ روح جسم سے نکل گئی ہے، اس کے بعد بھی اپنے بچے کو کلیجے سے لگا کے بتایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، ہم روح کے محتاج ہیں، ہم خانوادہ اہل بیت ہیں، روح ہماری محتاج ہے، ہم روح کے محتاج نہیں ہیں. تم یہ سمجھتے ہو ہم روح کے محتاج ہیں؟ آؤ ہمارا اختیار دیکھو. آپ غور کریں، سب نے لکھا نا شہزادی اس دنیا میں بظاہر تو نہیں ہے نا، جسم سے روح نکل چکی ہے نا، لیکن اس جسم پہ اپنا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا، اختیار تھا، دکھایا نا سیدہ نے، اپنے اختیار کو دکھایا نا. بس یہی کہتے ہیں کبھی بھی آل محمد کے اختیار کے بارے میں بات مت کرنا. تھوڑا سا اور آ گیا ہے، کبھی بھی اہل بیت کے اختیار کے بارے میں شک مت کرنا. ایک لفظ اور کہوں، ان کی بارگاہ میں کبھی بھی مشکوک حالت میں مت آنا.
اس لیے کہ یہ کل یقین ہے، یہاں سے دولت یقین ملتی ہے۔ اب آمادہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ، باتیں پہنچیں گی۔ تو جناب سیدہ کا اختیار، یہ چونکہ یہ جملہ مصائب میں پڑھتا تھا اس لیے بعض افراد کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، لیکن آج میں نے کوشش کیا کہ اس فضائل میں کہ آپ سوچیں کہ اختیار کیا ہے جناب سیدہ کا، آپ غور کریں۔ اب چونکہ ہم لوگ موضوع سے ہی پڑھیں گے بھائی، ادھر ادھر نہیں جائیں گے، آپ غور کریں، جو آتا ہے وہی پڑھیں گے۔ ایک طالب علم ہے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ کوئی بہت بڑے علامہ یا آیت اللہ ہیں کہ آپ وہ جو سیدھی سیدھی باتیں آتی ہیں وہی آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سمجھیے کہ سیدہ کیا ہے، آپ غور کر رہے ہیں۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں۔ سمجھے کہ جناب فاطمہ کیا ہے، آپ غور کریں۔ کائنات پر اختیار رکھنے والی بی بی ہے، کائنات پہ اختیار رکھنے والی بی بی ہے۔ پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں، اختیار ہے، پوری کائنات کا مرکز ہے، پوری کائنات کا محور ہے، پوری کائنات کی بنیاد ہے، پوری کائنات کا بیس ہے۔ آپ غور کریں، ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی ہے تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ چادر تطہیر میں جب تعارف ہوتا ہے تو رسول اللہ کے ذریعے سے نہیں، آپ سنتے ہیں نا، ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، امیر المومنین کے ذریعے سے نہیں، حسنین کے ذریعے سے نہیں، صدیقہ طاہرہ کے ذریعے سے۔ یعنی خدا بتانا چاہتا ہے کہ رشتہ داریوں کے بل پر کوئی دین میں اپنے مقام کو بلند نہ کرے۔ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی چھوٹے لفظ میں، رشتہ داریوں کے بلبوتے پر کوئی دین میں اپنے مقام کو بلند نہ کرے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اچھا، یہاں ایک لفظ کہتا ہوں، روایت کا جملہ، ایک عالم دین کا جملہ ہے، یہ روایت نہیں، معاف کیجیے گا، بہت لیکن بہت کیا معرفت کا جملہ ہے، کیا بڑا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ بچوں میں علی اسلام پہلے لائے تھے، آپ ایک سنتے ہیں، اور بوڑھوں میں فلاں لے آئے تھے، اور عورتوں میں فلاں لے آئی تھی، یہ ساری چیزیں آپ سنتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے علی جو ہے بچوں میں، بڑوں میں جو کوئی بچپنا تھا، آپ غور کر رہے ہیں، بچپنا تھا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، ٹھیک ہے، ایک عالم کوئی روایت تو نہیں، ان کا کیا کہا کہ بوڑھوں میں سب سے پہلے فلاں صاحب ایمان لے آئے تھے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے آئے تھے علی۔ کہا سوچو جب علی کا بچپنا اتنا ایمان والا ہے، تھوڑا سا آمادہ ہو صاحب، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ تو انہوں نے جیسا سوال ویسا جواب یہ دیا تھا، لیکن جو علمی جواب دیا تھا وہ اب ہے۔ یہ علماء موجود ہیں، اس علمی جواب کی قدر کریں گے جو انہوں نے علمی عالم دین تھے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، لفظی جواب دے دیا جاتا ہے، جیسا سوال ویسا جواب، لیکن یہ تو انہوں نے دے دیا جو علمی جواب دیا۔ کہا سنیے، توجہ، مسئلہ ایمان کا تھا ہی نہیں، توجہ کریں گے، مسئلہ ایمان کا تھا ہی نہیں، مسئلہ نبی کی تصدیق کا تھا۔ بھائی غور کر رہے ہیں، مسئلہ ایمان کا تھا ہی نہیں، مسئلہ نبی کی تصدیق کا تھا۔ یہ مت کہو ایمان کون لایا، یہ بتاؤ نبوت کی تصدیق کس نے کی۔ صداقت نبوت پر گواہ کون بنا، آپ غور کر رہے ہیں۔ یہ مت کہیے کہ صاحب ایمان کون لے آیا اور اسلام کون۔ ایمان تو آدمی ڈر کے بھی لاتا ہے، اسلام تو آدمی خوف سے بھی لاتا ہے، اور ایک پوری طویل تاریخ ہے طلقاء کی جو ڈر کے ایمان لے آئے تھے۔ آپ غور کر رہے ہیں، پوری تاریخ ہے، مجھے اس طرف نہیں جانا ہے، وہ تاریخ ہے، کتنے لوگ خوف سے ایمان لے آئے ہیں، کتنے لوگ ڈر کے، آج بھی دیکھا جاتا ہے کتنے ڈر اور خوف سے ایمان لاتے ہیں اور کتنے خوف اور ڈر سے ایمان چھوڑتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے رہیے زمانہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ مسئلہ ایمان کا نہیں تھا، مسئلہ تصدیق کا تھا۔ اب ایک لفظ کہوں، اگر بھائی سنیے گا، مسئلہ کس کا ہے؟ تصدیق کا ہے، اور سب نے لکھا ہے کہ نبی کی پہلی تصدیق علی نے کی ہے، تو طے ہو گیا نا۔
نبی کی پہلی تصدیق علی نے کی ہے۔ اگر یہ بات طے ہے کہ نبی کی پہلی تصدیق علی نے کی ہے تو جس نے نبوت کی پہلی تصدیق ہے وہی صدیق اکبر ہے۔ ارے توجہ نہیں کر رہے آپ؟ صلوات بآواز بلند۔ اور اس پر تو قرآن گواہ ہے کہ نبوت کی پہلی تصدیق علی نے کی ہے۔ یقین نہ آئے تو آیت پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ تو قرآن کہہ رہا ہے سب سے پہلی تصدیق نبوت کی کس نے کی ہے؟ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ مجھے امیر المومنین طرف نہیں جانا ہے۔ اب آپ سوچیں، جو صدیق اکبر ہے اس کی ہمسر فاطمہ، اس قسم کا کہیں مصرع بھی تھا نا سائل صاحب، آپ غور کر رہے ہیں، اس کی ہمسر، اس کے برابر، آپ غور کر رہے ہیں، جناب سیدہ ہیں امیر المومنین۔ اب آپ سوچتے جائیں امیر المومنین کی فضیلتیں کتنی ہیں۔ امیر المومنین علماء موجود ہیں، 84 غزوات اور تمام چھوٹی بڑی جنگیں ملا کے 84 بتائی جاتی ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ پیغمبر کے زمانے میں۔ اس کے بعد 3 اور شامل کر لیجئے، صفین، بولیے، جمل، نہروان، 3 نا، تو 84 85 86 87، کم سے کم 87 جنگیں یا کچھ کم زیادہ 85 سے 87 جو بھی جنگیں ہیں، یہ ساری کے ساری جنگیں علی کی تلوار کے صدقے میں فتح ہوئی ہیں۔ اور تمام، ایک لفظ سنیے گا، آپ آخری لفظ کہنے جا رہا ہوں، یہ ساری کے ساری جنگیں امیر المومنین کی تلوار کے صدقے میں جیتی گئی ہیں۔ اور روایت کہتی ہے کہ جب علی کی تلوار چلتی تھی تو دشمنوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ آمادہ رہیں گے؟ جب علی کی تلوار چلتی تھی تو دشمنوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ ایسا دلیر اور بہادر اور شجاع امیر المومنین، آپ کو اتنے بہادر علی، اتنے شجاع علی، ان کی ہمسر فاطمہ۔ اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، صدیقہ طاہرہ کے لیے بھی ضروری تھا نا کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ جہاں پر ایسے ہی دلیری کا، ایسی ہی شجاعت کا مظاہرہ کریں کہ دشمنوں کو بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ لاکھ راویان ان کو بھگانا چاہیں مگر وہ نہ بھاگ پائے، تو ایسا کوئی موقع چاہیے تھا نا۔ سیدہ تلاش رہی تھی بعد پیغمبر دربار میں جا کر خطبے کی ذوالفقار سے ایسا موقع تلاش لیا۔ ادھر سیدہ کے خطبے کی ذوالفقار چل رہی تھی، دشمنوں کو مسجد سے بھاگنے کا موقع نہ ملا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک جناب زہرا ہے، انصار، اصحاب، خطبہ نہیں پڑھنا ہے، ایک جملہ خالی آ گیا ہے تو کہہ دوں گا۔ اصحاب، انصار، ذرا کاٹ دیکھیں خطبے کی، دھار دیکھیں خطبے کی۔ میں کہا کرتا ہوں ایک جملہ، جتنی دھار ذوالفقار میں ہے اس سے کم دھار خطبہ فدق میں نہیں ہے۔ بلکہ ایک لفظ اور اگر آپ آمادہ ہوں تو کہہ دوں، اور ذمہ داری سے کہوں گا، خطبہ فدق کی کاٹ ذوالفقار سے زیادہ ہے۔ نہیں توجہ کر رہے؟ خطبہ فدق کی کاٹ ذوالفقار سے زیادہ ہے، اس لیے کہ ذوالفقار جب تک تھی اس نے کاٹا، جب آئے گی تب کاٹے گی۔ خطبہ فدق آج بھی دشمنوں کو کاٹ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں،
خطبہ فدق نے، توجہ کیجئے گا، خلافت کی چولیں ہلا دی، جڑتے رہیے گا، خطبہ فدق نے خلافت کی چولیں ہلا دی، خطبہ فدق نے ان تمام کافروں کے چہرے پر پڑی ہوئی اسلام کی نقاب اتار لی بلکہ نوچ لی، خطبہ فدق نے تمام بزدلوں کے دل کو بٹھا دیا، خطبہ فدق نے، توجہ کیجئے گا، خطبہ فدق نے تمام جانثاروں کے دل کے اندر جذبہ حریت کو پیدا کر دیا۔ توجہ کریں، معمولی چیز سمجھتے ہیں، 4 صفحے ہیں خطبہ فدق، لکھے جائے تو 3.5۔ یاد کرائیں اپنے بچوں کو، بار بار مجلسوں میں کہتا ہوں، یاد کرائیں، جس دن بچوں کو خطبہ فدق یاد ہو گیا نا، پھر آپ کا بچہ بے دین نہیں ہوگا۔ نہیں توجہ کریں، آپ کا بچہ بے دین نہیں ہو سکتا ہے اگر اسے خطبہ فدق یاد ہے۔ ہم ہی نہیں پڑھتے ہیں تو کہاں سے جائیں بچوں کو پڑھوائیں؟ آپ دیکھیں اس میں کیسے جناب فاطمہ نے توحید کے رموز کو کھولا ہے، عدل الہی کو بنایا ہے۔ ارے اللہ کتنا بڑا عادل ہے، آپ کو بتاؤں؟ اچھا آگے ایک بات سن لیجیے، کتنا بڑا عادل ہے، کاش کے جملہ پہنچے بتا دیجیے کہ بھائی ساحل بھائی، اللہ کتنا بڑا عادل ہے بتاؤں؟ اس کی عدالت کائنات میں سب سے افضل جناب سیدہ مرتبہ کے پیغمبر اکرم ہیں باپ کی حیثیت سے، لیکن مرکزیت کس کو ہے؟ جناب سیدہ۔ یہ ہے اللہ کی عدالت۔ بھائی مجھے حوصلہ دیجیے گا اس جملے پر، یہ ہے اللہ کی عدالت اور یہ ہے عدل الہی کہ سیدہ کی 18 برس کی عمر کو بھی اللہ نے اپنی عدالت کے میزان میں تول کے 9 برس نبی کو دیے، 9 برس علی کو دیے۔ بڑی بات تھی یہ، صلوات بآواز بلند۔ خطبہ خطیب نہج البلاغہ کی ہمسر ہی دے سکتی تھی۔ ارے توجہ نہیں کیا، اتنا جامع خطبہ، سب کچھ پورا دین سمیٹ کے رکھ دیا ایک خطبے میں، پوری شریعت سمیٹ کے رکھ دی ایک خطبے میں۔ آپ کو لہٰذا پڑھیے خطبہ فدق، بچوں کو پڑھائیے، یاد کرائیے، جس زبان میں آپ یاد کرا سکتے ہیں، عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، مسئلہ وہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مضمون آنا چاہیے کہ کیسے کیسے جناب سیدہ نے گفتگو کی ہے، کیسے کیسے جناب سیدہ نے باتیں کی ہیں، اور سینکڑوں اسناد کے ساتھ ہزاروں کتاب کے اندر یہ خطبہ ملے گا، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ آپ غور کریں، کیا کچھ نہیں جناب زہرا نے رکھا ہے، کیوں؟ وحی الہی کی پابند تھی۔ آپ غور کر رہے ہیں، ایک لفظ اور کہوں، ہم لوگ ایام عزا کی مجلس میں ایک جملہ کہتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جناب زینب نے خطبے کے ذریعے سے شام الٹ کے رکھ دیا۔ یہی کہتے ہیں نا، خطبے کے ذریعے سے کوفہ الٹ کے رکھ دیا، کوفہ و شام خطبے کے ذریعے سے الٹ کے رکھ دیا۔ زینب کے اندر یہ ہنر آیا کہاں سے؟ ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے نا، عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے نا، فاہمہ اور فہیمہ دونوں لفظ ہے، فاہمہ غیر مفاہمہ یا فہیمہ غیر مفاہمہ کہا جاتا ہے نا، ایسی عالمہ جو کسی سے نہ پڑھی ہو، یہی کہتے ہیں نا جناب زینب کے لیے۔ سوچو جس کی بیٹی کے خطبے کی کاٹ ایسی ہو
اس کی والدہ کے خطبے کی کاٹ کیسی ہوگی جو عصمت کبریٰ پر فائز تھی۔ آپ غور کر رہے ہیں، لہٰذا خطبہ فدق نے بہت سے راز اٹھائے، بہت سی گرہیں کھولی، بہت سے مسائل کو حل کیا۔ خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں، اس جنت البقیع چینل سے مسلسل نشر ہو رہا ہے کہ ایک بار ان ایام عزائے فاطمیہ میں خطبہ فدق ضرور پڑھیے گا۔ اس کے ترجمے، اس کے مطالب کیا کچھ نہیں ہے، کیسے قرآن کی آیتوں سے استدلال کیا۔ 7 آیتیں پڑھتی ہیں میراث کے حوالے سے، 7 آیتیں، آپ غور کر رہے ہیں، اور 7 میں ام ایمن کو لے کے آئی تھی۔ ام ایمن کون ہے؟ بزرگان جانتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بتا دوں، ام ایمن جناب عبداللہ کی کنیز تھی۔ کون تھی؟ جناب عبداللہ کون؟ پیغمبر کے والد۔ جب پیغمبر کے والد جناب عبداللہ اس دنیا سے چلے گئے تو ام ایمن میراث کے طور پر، آپ غور کریں گے، رسول اللہ کو ملی۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں، ام ایمن رسول اللہ کے والد کی کنیز تھی۔ جب رسول اللہ کے والد اس دنیا سے چلے گئے تو میراث کے طور پر ام ایمن کس کو ملی؟ رسول اللہ کو۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو ام ایمن میراث کے طور پر ملی جناب سیدہ کو۔ کتنی آسانی سے سنا آپ نے، کتنی آسانی سے سنا۔ رسول اللہ کو ام ایمن اپنے باپ سے میراث میں ملی، جناب سیدہ کو ام ایمن اپنے باپ سے میراث میں ملی، یعنی نبی نے باپ کی میراث لی اور نبی نے اپنی میراث بیٹی کو دی۔ اب وہ جو جھوٹی حدیث ہے کہ نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، سیدہ بنفس نفیس ام ایمن کو لا کے بتا رہی ہے کہ میرا بابا وارث بنا بھی تھا، وارث بنایا بھی ہے۔ کوئی دلیل نہ مانو، یہ تو مانو گے۔ اور اس کے بعد بس آخری اس کے بعد جناب سیدہ کہتی ہیں 7 آیتیں پڑھنے کے بعد، کیا تم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ یہی لفظ ہے خطبے کا، کیا تم پر الگ سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ تم اپنے بچوں کو اپنی میراث دو اور میں اپنے باپ کی میراث سے محروم ہو جاؤں؟ جناب سیدہ اس کا مطلب بتا رہی ہیں کہ یہ وہ لوگ ممبر پر بیٹھے ہیں جن پر وحی نازل نہیں ہو سکتی ہے۔ ارے توجہ نہیں کر رہے صاحب، میں بہت احتیاط سے لفظ کہہ رہا ہوں۔ کیا تم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں نا، کہ تمہارے بچے تمہاری میراث پائیں، یہی لفظ ہے نا قبلہ، یہی لفظ ہے نا کہ تمہارے بچے میراث پائیں اور میں نہ پاؤں۔ میں سوچ رہا تھا کہ جو آدمی ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ الگ بات ہے کہ میں ممبر پہ ہوں تو اسے آدمی کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ تو اس لفظ کے بھی مستحق نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں وہ، خیر میں جملہ کہنے جا رہا ہوں صاحب، اس جملے کی قدر کیجئے گا۔ میں بہت سوچ رہا تھا قبلہ شاہ حیدر صاحب اور مولانا مقداد صاحب کہ جناب سیدہ نے یہ کیوں کہا کہ کیا تم پر کوئی وحی نازل ہوئی، تمہارے بچے کو تمہاری میراث ملے اور مجھے نہ ملے؟ تو بی بی آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ ابھی تو وہ زندہ ہیں، اچھا وہ تو زندہ ہے نا، تو ابھی ان کی میراث کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور یہی جملہ ہے تمہارے بچے کو میراث ملے اور مجھے نہ ملے۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، میں سوچ رہا تھا کہ سیدہ طاہرہ نے کیوں کہا تمہارے بچے کو میراث ملے مجھے نہ ملے؟ بھائی میراث جانے کے بعد بڑھتی ہے، سیدہ کہہ رہی تمہارے بچے کو میراث ملے مجھے نہ ملے، اس لیے کہ سیدہ دیکھ رہی تھی ان کی ایک بیٹی میراث کے طور پر رسول کے گھر میں ہے۔ ارے توجہ کرنے تھوڑا سا، آپ غور کر رہے ہیں، ان کی ایک بیٹی میراث لے کے رسول کے گھر میں ہے
اور آپ غور کریں یہ کون سا دستور ہے. شاید جناب زہرا یہی بتانا چاہ رہی تھی یہ کون سا دستور ہے کہ بیوی کو میراث ملے بیٹی کو نہ ملے. آپ دیکھیں اگر پڑھتے جائیں تو کتنی پرتیں کھلتی چلی جاتی ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد. بس عزیزان گرامی گفتگو مکمل کر دی میں نے. سیدہ کو میراث نہ ملے اور وہ بھی وہ فدق جس پر 3 برس سے سیدہ کا قبضہ ہے. آپ غور کریں اور یہ قبضہ سیدہ نے اپنے سے نہیں لیا رسول اللہ نے کیا ہے. قبضہ رسول اللہ نے دیا ہے بھائی. اور رسول قبضہ دے کے جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نہیں سب ہمارا ہے. آپ غور کر رہے ہیں شہزادی کا فدق لے لیا گیا, علی کا حق لے لیا گیا. آپ غور کر رہے ہیں. مصائب سے پہلے ایک حدیث سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد مصائب. امیر المومنین کی حدیث ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر کے بعد مجھے تخت خلافت مل گیا ہوتا, یعنی لوگوں نے غدیر مان لی ہوتی. امیر المومنین کا جملہ ہے اگر پیغمبر کے بعد لوگوں نے غدیر مان لی ہوتی اور میرا حق مجھے مل جاتا تو زمین اپنے خزانے اگل دیتی. نہیں توجہ کر رہے ہیں. زمین اپنے خزانے اگل دیتی, آسمان اپنی نعمتیں برسا دیتا. اب مجھے بتائیے زمین خزانے نہیں اگلتی, آسمان نعمتیں نہیں برساتا, اس کا مجرم کون؟ اس کا مجرم کون؟ آج جو امت مسلمہ اور پوری کائنات پریشان ہے, اگر زمین خزانے اگل دیتی, آسمان نعمتیں برسا دیتا تو کوئی پریشان نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کی پریشانی میں ہاتھ صاحبان ثقیفہ کا ہے. ان کا ہاتھ ہے. اس لیے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں زمین خزانے اگل دیتی. دلیل کیا ہے؟ مجلس مکمل. دلیل کیا ہے؟ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اس ایام عزائے فاطمیہ کی اس مجلس سے ممبر سے حق زہرا بیان کرتے ہوئے میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے امام کا زمانہ دیکھ لیں. تو آپ دیکھیے اگر روایات بھری پڑی علماء موجود ہیں کہ جب امام آئیں گے تو زمین خزانے اگل دے گی, آسمان رحمتیں برسا دے گا. یہ 1400 سال پہلے ہو گیا ہوتا اگر لوگ غدیر مان لیتے اور ثقیفہ کو ٹھکرا دیتے. آج بھی نعمتیں منقطع ہوتی ہیں غدیر چھوڑنے سے, ثقیفہ ماننے سے. ہم یہی کہتے ہیں آؤ آؤ غدیر کے میدان میں آؤ, کھلے میدان میں آؤ. بس عزیزان گرامی حق لے لیا گیا. چونکہ مسلسل مجالس ہو رہی ہے اور مسلسل آپ مصائب سن رہے ہیں. دیکھیں مصائب میں کوئی بھی خطیب, کوئی بھی عالم, کوئی بھی ذاکر کچھ نیا کچھ نہیں پڑھ پائے گا. سب وہی پڑھیں گے جو مصائب ہیں. میں کل جو افراد مجلس میں نے جناب زہرا کا ایک مرثیہ پڑھا تھا, وہی 2 شعر پڑھ دیتا ہوں اور 2 جملے مصائب کے. اس لیے کہ مسلسل دیکھیں مال مجلس آنسو ہے, میں رلا نہیں سکتا ہوں, وہ آپ کا کام ہے. دل پر چوٹ لگے گی. جنت البقیع سے وہ بھی مجلس کل کی بھی لائیو تھی, لیکن مصائب میں تو کچھ نیا نہیں پڑھا جا سکتا ہے نا. وہ جو ایک مرثیہ آپ سنتے ہیں نا, صبت علیہ مصائب لو النہا صبت علی الایامی سرنا لیالیہ. اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبت پڑی کہ اگر روشن دن پر پڑتی تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے. یہ اس مرثیے کا دوسرا شعر ہے. جو مرثیہ میرے پاس ہے 16 شعر اس کے, یہ اس کا دوسرا شعر ہے. آخر کے 2 شعر سناتا ہوں, سینے میں دل ہے تو برداشت کر لینا. سیدہ کہتی ہیں
اے بابا جب بھی میں کسی کو پانی پیتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے کربلا میں میرا بیٹا حسین یاد آتا ہے۔ یہ ایک مصرع۔ دوسرا مصرع سیدہ کہتی ہیں کہ اے بابا جب بھی میں کوئی صحیح سلامت دروازہ دیکھتی ہوں تو مجھے میرا جلا ہوا دروازہ یاد آتا ہے۔ ایک شعر میں جناب سیدہ کہتی ہیں اے بابا آپ تو یہی تھے نا جب مجھ پہ دروازہ گرایا گیا تو میری پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آپ نے سنی ہوگی۔ اے بابا آپ تو یہی تھے نا جب میرے محسن کو مارا گیا تو اس کے چیخنے کی آواز آپ نے سنی ہوگی۔ سوچے کیسا درد بھرا مرثیہ۔ بس ارباب ازا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ جس دروازے پہ پیغمبر سلام کیا کرتے تھے لوگ اسی دروازے پہ آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے عزیزان گرامی، اور صرف آگ اور لکڑی لے کر جمع نہیں ہو گئے بلکہ روایت کہتی ہے لوگوں نے اس زور سے دروازے کو دھکا مارا کہ دروازہ ٹوٹ کر فاطمہ کے اوپر گر گیا۔ دروازے میں ایک کیل تھی جو سیدہ کے پسلیوں میں جا کر چھپ گئی، پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، فاطمہ زمین پر گری، آواز دی یا فضا خذی، اے فضا ارے ذرا مجھے سنبھالنا۔ اے ارباب ازا اس درد کو تو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے نا کہ بطن مبارک میں بچہ شہید کر دیا گیا۔ عزیزو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جب آپ عربی میں جب اس کے متن پڑھیں گے تو وہاں پر عجیب لفظ ہے، اس کا تو اردو میں ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا ہے نا، کہ جب روایت لکھی گئی تو یہی لکھا گیا دیوار اور در کے درمیان میں ہم سنتے ہیں نا کہ سیدہ کو پیس دیا گیا، عربی متن میں ہے فَعَصَرُوهَا فَعَصَرُوهَا۔ عصرہ کا ترجمہ ہو ہی نہیں پاتا۔ عصرہ کا ترجمہ یہ ہے کپڑا دھلنے کے بعد جب نچوڑا جاتا ہے اس نچوڑنے کے عمل کو عربی میں عصرہ کہتے ہیں، یعنی عبارت میں لکھا ہے سیدہ کو در و دیوار کے درمیان نچوڑ دیا گیا۔ سیدہ کو در و دیوار کے درمیان نچوڑ دیا گیا، پسلی ٹوٹ گئی، دروازہ سیدہ کے اوپر ہے، اسی دروازے پہ چڑھ کے لوگ گھر کے اندر گئے، علی کے گلے میں رسی ڈالی، کھینچتے ہوئے لے گئے۔ باہر باب ازا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں مصاحب کا اور مجلس مکمل ہو جائے۔ گلے پہ رسی ڈالی، آپ ذرا سوچیں ایک علی کے گلے میں رسی ڈال کے کئی لوگ کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ سیدہ کو غصے افاقہ ہوا، پوچھا ارے علی دکھائی نہیں دیتے؟ کبھی بھی علی کے گلے میں رسی ڈال کے لوگ لے کر گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا، اپنا درد بھول گئی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی درد بھول گئی، چادر منگایا، مسجد میں گئی، آواز دی خلو ابا الحسن، ارے ابا الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال بکھرا دوں گی۔ اتنا کہنا تھا، مسجد النبوی قد آدم بلند ہو گئی، لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا۔ آؤ بی بی، ارے ایک امام کربلا میں بھی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تاؤ، کمر میں لنگر، کوئی نہیں ہے جو سید سجاد کو بچا گئے۔ سیالم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون ورزق بقضائہ و تسلیم لامرہ الہی 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 بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ پروردگار ہمارے اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کے حق کا میری ذاکری اور تمام مومنین و مومنات کی حاضری کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ مالک ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید
سید ناصر علی سبطین علی، مرحوم سید باقر رضا، مہدی رضا، مرحوم سید عنایت حیدر، محمد سامن، مرحوم سید علی حیدر، محمد سامن اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو ہدیہ فرما دو۔ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد